صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. سورۃ الحجرات سے ٹیکسٹ میں نے آپ سے تلاوت کیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ بدوؤں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم مومن ہیں. ایمان کا دعویٰ جیسے ہم لوگ بھی کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیجیے واضح طور پر کہ لم تؤمنوا، تم ہرگز مومن نہیں ہو، تم بالکل مومن نہیں ہوئے، تم ہرگز ایمان نہیں لائے. ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. قرآن مجید کا یہ واحد مقام ہے جہاں پتہ چلتا ہے کہ اسلام اور ایمان میں کوئی فرق ہے. کیونکہ بدوؤں نے دعویٰ کیا تھا ایمان کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کی نفی فرمائی اور اپنے رسول سے ارشاد فرمایا کہ انہیں بتا دیجیے کہ ہرگز ایمان نہیں لائے. ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، ہم مسلمان ہو گئے ہیں. ہاں ایمان جو ہے اس کا تعلق دل سے ہے، تو ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اب وہ ایمان داخل کیسے ہوگا؟ اگر نہ بھی ہو سکا ریکوائرڈ لیول تو کیا بنے گا؟ اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بات کریں گے. سبق کی طرف چلتے ہیں. آج انشاءاللہ تعالیٰ ان آیات میں جو میں نے ہرگز ایمان نہیں لائے یعنی زوردار نفی ہے اور ماضی کے ساتھ، ہرگز مسلمان نہیں ہوئے، زوردار نفی اور ترجمہ ماضی میں. پھر ابھی تک نہیں کا مفہوم عربی زبان میں کیسے پیدا کیا جائے گا یہ انشاءاللہ سیکھیں گے. آپ کو یاد ہوگا کل ہم نے ہرگز نہیں اور فعل مضارع کا ترجمہ مستقبل میں سیکھا تھا. آج ہرگز نہیں اور ترجمہ ماضی میں آ رہا ہے. تو اس کے لیے ہمیں آج جو ٹاپک پڑھنا پڑے گا وہ ہے ہمارا مضارع مجزوم. ہم نے پڑھا ہے کہ فعل مضارع اسم کی طرح اعراب کے اعتبار سے تین طرح کا ہوتا ہے. اسم مرفوع منصوب مجرور ہوتا ہے، لیکن فعل مضارع جو ہے یہ مرفوع منصوب اور مجزوم ہوتا ہے. فعل مضارع کی جو نارمل کردان سیکھی جاتی ہے کی جاتی ہے وہ ساری کی ساری مرفوع ہوتی ہے. جیسے یذهبوا یذهبان یذهبون، تذهبوا تذهبان یذهبن، نذهبوا تذهبان تذهبون، تذهبین تذهبان تذهبن، اذهبوا نذهبوا. مضارع کی کردان کو جب منصوب کیا جاتا ہے تو پیش والے الفاظ جو ہیں وہ ضمیر کے ساتھ بدل دیے جاتے ہیں. جمع مؤنث کے لفظ ویسے کے ویسے رہتے ہیں اور آنی اونا اینا کا نون نکل جاتا ہے. اور پھر مضارع کو منصوب کرنے والے کچھ حروف ہوتے ہیں جو حروف ناصبہ کہلاتے ہیں، اور وہ 6 حروف ہم نے کل پڑھے تھے. آج ہم پھر مضارع کو مجزوم کرنا سیکھیں گے. تو پھر میں آپ کے سامنے یذهبوا کی کردان ایک مرتبہ لکھوں گا اور اس کو مجزوم کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ. تو کردان ہے جی، پہلا لفظ ہے یذهبوا، یذهبان، یذهبون.
तसबानी यज़हबना, तज़हबु तज़हबानी तज़हबुना तज़हबीना तज़हबानी तज़हबना, अज़हबु और नज़ब। मैं मुज़ारे मरफू आपके सामने लिखा हुआ है, इसको मैं मज़ूम में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। मज़ूम जज़्म से निकला है और आपके सामने फौरी तौर पे आ जाना चाहिए कि जज़्म साकिन को कहते हैं, सुकून की लामत को कहते हैं। तो अगर हम इस पेश को साकिन से यानी जज़्म से तब्दील करते हैं तो मुज़ारे मज़ूम हो जाता है। तो पेश वाला लफ्ज़ अलामत सुकून लगाने से मज़ूम हो जाएगा, जज़्म की अलामत लगाने से मज़ूम हो जाएगा। तो रिजल्ट ये निकला कि जितने भी पेश वाले हैं वो सब जज़्म के साथ अलामत जज़्म की वजह से मज़ूम कहलाएंगे। तो ये बन गया जी यज़हब, तज़हब, तज़हब, अज़हब, नज़ब। कोई मुश्किल काम नहीं था। जमा मुअन्नस के दो लफ्ज़ जो हैं ये मंसूब भी ऐसे रहे थे तो मज़ूम भी ऐसे ही होंगे। सही है। अब रह गए जी आनी ऊना इना वाले लफ्ज़। तो आनी ऊना इना वाले लफ्ज़ों का फिर एक मरतबा नून निकाल देंगे तो ये मज़ूम हो जाएंगे। यज़हबा, तज़हबा, 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 यज़हबू, तज़हबू, तज़हबी। यहाँ पर अलिफ डाल देंगे, यहाँ पे अलिफ डाल देंगे और यहाँ पर या को खोल के लिख देंगे। तो सिर्फ पेश वाले जो 5 लफ्ज़ थे वो मंसूब हुए तो ज़बर आ गई पेश की जगह, मज़ूम हुए तो जज़्म आ गई। बाकी जमा मुअन्नस के जो 2 थे वो मरफू भी ऐसे रहे, मंसूब भी ऐसे रहे, मज़ूम भी ऐसे रहे। आनी ऊना इना वाले नून के साथ मरफू थे और नून के बगैर मंसूब भी थे, मज़ूम भी थे। ठीक है। अब आप माशाल्लाह ज़हीन लोग हैं, आपके ज़हन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये आनी ऊना इना वाले मंसूब है या मज़ूम है। सही है। तो जाहिर बात है जी जगह बताएगी ये जगह मंसूब की है या मज़ूम की है। और जगह का तायुन कैसे होगा? जिस तरह कुछ हुरूफ ऐसे थे जिनके बाद फिर मुज़ारे मंसूब इस्तेमाल हुआ है, उसी तरह कुछ हुरूफ ऐसे होंगे जिनके बाद फिर मुज़ारे मज़ूम इस्तेमाल होगा। तो वो हुरूफ आपकी मदद करेंगे ये बताने में उन सीगों के बारे में जो आपको एक जैसे दिखते हैं। सही है ना। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मंसूब और मजरूर ज़मायर बिल्कुल एक जैसी हैं, लेकिन जगह से पता चलता है कि अगर जगह मुज़ाफ इलैह की है तो मजरूर ज़मीर है, अगर जगह हर्फ जर के बाद है तो मजरूर ज़मीर है, अगर जगह इन्ना और उसकी फैमिली के बाद है तो मंसूब ज़मीर है, और अगर जगह फेल के बाद है तो मंसूब ज़मीर है। इसी तरह आपको पता चल जाएगा कि अगर हुरूफ नास्बा आ रहे हैं तो मंसूब है ये आनी ऊना इना वाले, और अगर वो हुरूफ आ रहे हैं जिनके बाद मज़ूम होता है फिर मुज़ारे तो ये मज़ूम करार।
تو جس طرح کل ہم نے کچھ حروف ناصبہ پڑھے تھے اسی طرح آج ہم کچھ حروف پڑھیں گے جو گرامر میں حروف جازمہ کہلاتے ہیں. حروف جازمہ یعنی جزم دینے والے حروف، فعل مضارع کو مجزوم کرنے والے حروف. فعل مضارع کو مجزوم کرنے والا پہلا حرف جو ہے وہ ہے جی لم. لم لم کے بارے میں نوٹ کر لیں گے، صرف فعل مضارع سے پہلے آتا ہے اور کسی سے پہلے نہیں آتا، یعنی نہ یہ اسم سے پہلے آئے گا اور نہ ہی یہ ماضی سے پہلے آئے گا. یہ صرف فعل مضارع سے پہلے نظر آئے گا. تو جہاں بھی قرآن مجید میں آپ کو لم نظر آئے، لم، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد فعل مضارع ہے اور فعل مضارع مجزوم ہے، اگرچہ آپ کو وہ منصوب والی شکل نظر آ رہی ہو. فالو کر رہے ہیں نا؟ تو لم کے بعد فعل مضارع ہمیشہ مجزوم ہوتا ہے. مثلا ماضی کے جی ماضی کے کیا ماضی کے ابھی دیکھ لینا. لم جو ہے فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے. یذهبو اس کو ہم مجزوم کریں لم کی وجہ سے تو یہ بن جائے گا جی لم یذهب. اور اگر ہم یذهبانی کو مجزوم کریں لم لگا کر تو یہ نون نکل جائے گا، اس میں یہ بن جائے گا جی لم یذهبا. اور اگر ہم یذهبونا کو مجزوم کریں یا یذهبونا سے پہلے لم لگا دیں تو مضارع جو ہے یہ مجزوم ہو جائے گا، نون اس کا نکل جائے گا اور ایک الف لگ جائے گا. تو اس نے مجزوم تو کر دیا، اب کیا یہ مانوی تبدیلی بھی لے کے آئے گا؟ تو بالکل آئے گا جی. یہ بھی فعل مضارع میں زوردار نفی پیدا کرے گا. اور نمبر 2 فعل مضارع کے معنی ماضی میں لے جائے گا، یعنی اب فعل مضارع کا ترجمہ ماضی میں کریں گے. تو بہت پاورفل یہ ورڈ ہے، یعنی اس نے مضارع کے معنی ماضی میں کر دیے. صحیح ہے؟ اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ لم یذهب کا ترجمہ کیا کر سکتے ہیں ہم، لم یذهبا کا ترجمہ کیا کر سکتے ہیں اور لم یذهبو کا ترجمہ کیا کر سکتے ہیں. تو لم یذهب کا ترجمہ ہم اردو میں محاورے کے مطابق کریں گے، کوشش کریں گے کرنے کی کہ جی وہ ہرگز نہیں گیا، وہ بالکل نہیں گیا، وہ گیا ہی نہیں. صحیح ہے؟ یعنی کوئی بضد ہے کہ آپ کو میں نے کل قصہ خانی بازار میں دیکھا، اب آپ اگر سمپل کہتے ہیں نا میں نہیں گیا تو کوئی یقین نہیں ہے، آپ ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہے ہو. صحیح ہے نا؟ کیونکہ آپ تو اصل میں ذرا اچھی جگہوں پہ پھرنے کے عادی ہیں، آپ وہاں کہاں پھر رہے. اب آپ جو زور دینا چاہتے ہیں نا یار میں تو گیا ہی نہیں ادھر، اب آپ لم کے ساتھ نفی کریں گے لم یذهب، میں بالکل نہیں گیا، میں گیا ہی نہیں. کلیئر ہو گیا جی؟ میں یذهبی نہیں، میں یذهبی لم اذهب اللہ اذهب ہو جائے گا نا یہ والا. یذهب ہوگا وہ بالکل نہیں گیا، وہ ہرگز نہیں گیا. لم اذهب میں بالکل نہیں گیا، میں گیا ہی نہیں.
لم یذہبا وہ دونوں گئے ہی نہیں. ٹھیک ہے، وہ دونوں بالکل نہیں گئے، کیونکہ ہرگز نہیں جو ہے یہاں پر ماضی کے ساتھ اچھا نہیں لگتا، ہرگز نہیں مستقبل کے ساتھ اچھا لگتا ہے اردو میں، ماضی کے ساتھ ہرگز نہیں استعمال نہیں کیا جاتا. بالکل نہیں کا مفہوم پیدا کیا جا سکتا ہے کہ وہ بالکل نہیں گیا، لیکن گئے نہیں، وہ دونوں گئے ہی نہیں. یا آپ سمپل بھی کہہ سکتے ہیں وہ دونوں نہیں گئے، لیکن اس میں پھر آپ کو اپنے انداز میں زور لانا پڑے گا کہ وہ دونوں نہیں گئے، وہ دونوں نہیں گئے. اب یہ نہیں پہ زور جو ہے وہ لکھے ہوئے میں نہیں آئے گا، یہ بولنے پر ہوگا، اور ظاہر بات ہے لکھنے میں یہ آ نہیں سکتا تو وہ ادا بھی نہیں ہو سکتا ترجمے میں نا. تو اس لیے کچھ الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے ہر زبان میں زور کو بیان کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، لم یذہبوا وہ بالکل نہیں گئے، وہ بالکل نہیں گئے، یعنی وہ گئے ہی نہیں. کلیئر ہو گیا جی؟ اب لم کو اگر آپ اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں نا قرآن مجید کے حوالے سے، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو لم کے ساتھ ذکر کیا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. لم یلد کا کیا مطلب؟ اس نے جنا ہی نہیں، اس نے جنا ہی نہیں. اس کا ترجمہ میں عام طور پر ملتا ہے جی نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ کوئی اس کا باپ ہے. صحیح ہے، تو سمجھانے کے لیے کیا جاتا ہے ترجمہ، یعنی اس نے جنا ہی نہیں. ولم یولد اور نہ ہی اس کو جنا کیا. ولم یکن لہ کفوا احد اور نہ ہی اس کا کوئی ہم پلہ ہے، اس کا کوئی ہم پلہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ جو مرزا صاحب کہتے ہیں نا وہ والا جملہ سمجھ گئے نا، یہ مفہوم لم کے ذریعے ادا کیا جائے گا. ٹھیک ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں، جب اس کا ہم پلہ کوئی ہے نہیں. یہ حال میں نہیں ہوتا، یعنی ہے ہی نہیں مطلب ہوا ہی نہیں. سر ہے جب آپ کرتے ہیں نا تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ماضی سے لے کے ہے ہی نہیں کوئی. صحیح ہے نا، یعنی پوری نفی ہوگی نا. تو جب اس کے برابر کا اس کے ٹکر کا کوئی ہے ہی نہیں تو پھر اسے چھوڑ کے پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر پوری توجہ اس کے ساتھ، پورا تعلق اس کے ساتھ قائم کرنا چاہیے. تو توحید جو ہے اللہ تعالیٰ نے لم کے ذریعے سمجھائی ہے، اور اس کی لم کے لیے ایک ایگزامپل آپ وہاں سے یاد رکھ سکتے ہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اور ولم یکن لہ کفوا احد. تو پہلا حرف تھا جی لم، مضارع کو مجزوم کرنے والا. اب آتے ہیں جی ہم دوسرے حرف کی طرف، اور دوسرا حرف ہے ہمارا لما. لما پہلا لم تھا، یہ لم سے ذرا لما ہے. لما ماضی کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، نوٹ کر لیں. لما ماضی کے ساتھ بھی آتا ہے اور مضارع کے ساتھ بھی آتا ہے. لما جب ماضی کے ساتھ آتا ہے تو اس وقت لما کے معنی ہوتے ہیں جب، when. لما جب ماضی کے ساتھ آتا ہے تو کیا معنی ہوتے ہیں؟ جب.
اور لما جب مضارع کے ساتھ آتا ہے تو اس وقت لما کے معنی ہوتے ہیں ابھی تک نہیں، ابھی تک نہیں۔ انگریزی میں ناٹ یٹ کہتے ہیں۔ ابھی تک نہیں۔ ایسا ہوا میرے پاس ہی، اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ وہ جاتا ہے، وہ جائے گا، لیکن جب میں اس کے شروع میں لمحہ لگا دوں تو میں نے لمحہ کے بعد چیک کرنا ہے مضارع ہے یا ماضی ہے۔ اگر ماضی ہے تو میں نے لمحہ کا ترجمہ کرنا ہے جب، صحیح ہے، اور اگر مضارع ہے تو ترجمہ کرنا ہے میں نے ابھی تک نہیں کا۔ تو لمحہ نے یذهب کو یذهب کرنا ہے اور ترجمہ ہم کیا کریں گے، وہ ابھی تک نہیں گیا، وہ ابھی تک نہیں گیا۔ جیسا آپ کہتے ہیں یار میں نے ابھی تک یہ کام نہیں کیا، میں نے ابھی تک مشق حل نہیں کی، میں نے ابھی تک سبق نہیں پڑھا۔ تو یہ ابھی تک نہیں کا مفہوم دینے کے لیے عربی زبان میں لمحہ استعمال۔ کلیئر؟ اب چل آپ دیکھتے ہیں سورۃ الحجرات کی اس آیت کو جس میں اللہ تعالیٰ نے لم اور لمحہ دونوں استعمال کیے، لم اور لمحہ، اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ لم کے ترجمے میں ہم زوردار نفی لائیں گے ماضی میں، اور لمحہ کا ترجمہ ہم کریں گے ابھی تک نہیں۔ کلیئر ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا، بدو نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل آپ فرما دیجئے کہ لم تؤمنو، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ لم جہاں بھی نظر آئے گا اس کے بعد مضارع ہوگا، چاہے تو آپ کو مضارع لگے نہ لگے، وہ مضارع ہی ہوگا، صحیح ہے؟ تو یہ تو آپ کو ویسے بھی لگ رہا ہے مضارع، شروع میں علامت مضارع ہے اور واو اور الف بتا رہا ہے کہ مجزوم ہوا ہوا ہے، لم کی وجہ سے مجزوم ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ والا لفظ ہے، تم ایمان نہیں لائے، تم بالکل ایمان نہیں لائے، تم ایمان لائے نہیں، تم دعویٰ کر رہے ہو ایمان کا، صحیح ہے؟ تو بدو نے دعویٰ کیا کہ ہم ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیجئے کہ تم بالکل ایمان نہیں لائے، ہرگز ایمان نہیں لائے، ہاں یوں کہہ سکتے ہو کہ اسلمنا، ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ لما، اور لما کے بعد ہمیں چیک کرنا ہے کہ ماضی ہے یا مضارع ہے۔ لما یدخل مضارع، اور مضارع چیز چیز کے بتا رہا ہے کہ میں مجزوم ہوں، ہے نا؟ لما یدخل، اب ترجمہ ابھی تک نہیں کے ساتھ کریں گے، وہ ابھی تک داخل نہیں ہوا۔ لما یدخل، وہ ابھی تک داخل نہیں ہوا۔ کون ابھی تک داخل نہیں ہوا بھائی؟ الایمان، فاعل آگے آ گیا الایمان۔ ہاں جی، پرابلم آئی ہے میرے سامنے، یدخل میں لام ساکن ہے اور الایمان کا بھی لام ساکن ہے، تو میں نے رول بتایا ہوا ہے، قاعدہ بتایا ہوا ہے، ساکن کو کیسے ملا کے پڑھتے ہیں؟
جی پہلے ساکن کو زیر دے کے ملاتے ہیں، تو ہم یہاں پر زیر لگا دیں گے کہ لما يدخل الایمان، ایمان ابھی تک داخل نہیں ہوا، ایمان ابھی تک داخل نہیں ہوا۔ ایمان نے کہاں داخل ہونا ہے؟ دل میں۔ تو آگے فرمایا فی قلوبکم، فی قلوبکم، ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو پتہ چلا کہ ایمان جو ہے وہ دل سے تعلق رکھتا ہے، اسلام زبان سے تعلق رکھتا ہے، اسلام کا تعلق زبان سے، اور ایمان کا تعلق دل سے۔ ہاں جب وہ ایمان اتنا پکا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اسلام بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ یعنی اسلام اور ایمان یہ دو لفظ بالکل ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں، کیے جاتے ہیں، لیکن ایسے الفاظ کے بارے میں ایک قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب دونوں یہ ایک جگہ پر آ جائیں، انہیں ایک ساتھ استعمال کرنا ہو تو پھر کوئی نہ کوئی فرق کیا جائے گا۔ جیسے ہم اردو میں عدل و انصاف ایک ہی اس میں کرتے ہیں صرف، ایسے حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ عدل اور انصاف میں کتنا فرق ہے، صحیح ہے؟ نبی اور رسول ہم عام طور پہ ایک ہی لفظ بول دیتے ہیں، ہم رسول کو بھی نبی کہہ دیتے ہیں، نبی کو بھی رسول کہتے ہیں، حالانکہ دونوں میں فرق ہے۔ اسی طرح جہاد اور قتال ہم عام طور پہ ایک ہی معنی میں بولتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ اسی طرح اسلام اور ایمان اگرچہ ہم ایک ہی معنی میں بولتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ اسلام کا تعلق زبان کے ساتھ ہے اور ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ تو اگر دعویٰ ایمانی ہے نا تو پھر ایمان کا دل میں داخل ہونا ضروری ہے نا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جی یہ ایمان دل میں کیسے داخل ہوگا؟ ایمان کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ آپ سرجری کروا لیں، ٹرپ کے ذریعے پتہ چلا جی ڈاکٹر نے کہا کہ 2 ٹرپیں لگوا لیں بس ایمان کی، اس کے بعد جب آپ اٹھیں گے تو ماشاءاللہ پکے مومن۔ نہیں، ایسے کہ نا اب ایمان داخل کیسے ہوگا دلوں میں؟ اس کے لیے ہمیں اپنا اگلا حرف پڑھنا پڑے گا جو ایمان داخل کرے گا انشاءاللہ۔ صحیح ہے؟ تو مضارع کو مجزوم کرنے والا اگلا حرف جو ہے نمبر 3 وہ ہے جی ان۔ وہ ہے ان جو ہے ان آپ کو اسم سے پہلے بھی نظر آئے گا، ان آپ کو ماضی سے پہلے بھی نظر آئے گا، ان آپ کو مضارع سے پہلے بھی نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے؟ بالکل اس طرح ان آپ کو اسم سے پہلے بھی نظر آیا، ماضی سے پہلے بھی نظر آیا، مضارع سے پہلے بھی نظر آیا، تو اسی طرح ان جو ہے یہ آپ کو اسم سے پہلے بھی نظر آئے گا، ماضی سے پہلے بھی نظر آئے گا، مضارع سے پہلے بھی۔ مثلا قرآن مجید میں ہے اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا ان ہاذا الا ذکر للعالمین۔ صحیح ہے نا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ہاذا الا ذکر للعالمین،
اب ان آ گیا نا، تو کس سے پہلے ہے؟ ہاذا. ہاذا کیا ہے؟ اس. ٹھیک ہے، ان آپ کو ماضی سے پہلے بھی نظر آئے گا. سورۃ الاعلیٰ کس کس کو یاد ہے؟ سورۃ الاعلیٰ یاد ہے کسی کو؟ جی عبد الفتاح ذرا پڑھیں آپ دل میں، اور ان ڈھونڈے کہاں ہیں. فذکر سے پڑھنا شروع کرتے، جب آسانی کرتا ہوں، آپ پوری پڑھیں گے تو مشکل ہو جائے گی. جی فذکر. ایسے موقع پہ نا اچھی بڑی آتی ہوتی ہے جب بھول جاتی ہے. یقین کریں، آپ نماز پڑھانے کھڑے ہو نا تو آپ کو سو باتیں بھول جاتی ہیں. یہ ایسا اتفاق ہے، عجیب یہ وہ ایک پریشر ہوتا ہے کہ نماز پڑھانے کھڑے ہو. ہمارے ہم نے جن سے تجوید سیکھی، ہمارے ٹیچر تھے اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ جس کی صحت ہے، ہم نے جن سے تجوید سیکھی تھی ان سے ہم نے تجوید سیکھی پوری، بڑے زبردست ٹیچر. تو ایک دن کلاس سے پہلے مغرب کی نماز کے بعد کلاس ہوتی تھی، تو جو امام صاحب تھے وہ اس دن بائی چانس نہیں تھے، تو انہیں آگے کر دیا. اب انہوں نے تجوید کے ٹیچر ہے اور انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ لی، سورۃ الفیل بھول گئے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اب پیچھے سے لقموں پہ لقمے، کیونکہ سب کو آتی ہے سورۃ الفیل اور پیچھے والوں سب کو آتی ہے، وہی پیچھے والوں کو اگر آگے کھڑا کر دے نا تو ان کی بھی نکل جاتی ہے نا. یہ یہاں بولنا بہت آسان ہے بیٹھ کے، یہاں آپ کو لا کے بلایا جائے نا تو پھر پتہ لگتا ہے. تو یقین کریں وہ سورۃ الفیل دوسری آیت نا ہم سے بولی جائے، کتنے لوگ میں پیچھے سے آ گئے نہ جی بیچارے بار بار شروع کریں لیکن وہ آئے نا پھر ہمیں پتہ چلا. اور بعد میں اگر کوئی بندہ ہمیں پہلی دفعہ ملے اور ہم کہہ دیا ہمارے تجوید کے ٹیچر ہیں تو ماننے کا جی جی آگے آئے تو یار تو بیٹھ نیچے جاتے ہوتے نا اور پھر سمجھ نہیں آتا. سورۃ الاعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ. فذکر فذکر ان نفعت. ٹھیک ہے، چونکہ ملا کے پڑھتے ہیں نا تو ملا کے پڑھتے ہیں تو ساری گرامر غائب ہو جاتی ہے. یہ مسئلہ ہے. تو آپ کا جو پہلا سٹیپ ہوگا نا، ذہن میں رکھیے گا، پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ آپ قرآن کو لکھا ہوا سمجھ سکیں گے. سننے والا جو سٹیج ہے نا یہ آگے آئے گا. ابھی آپ کا جو سٹیج ہوگا نا میں آپ کو بتا دوں، قرآن تلاوت کرتے ہوئے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا، کیونکہ اس میں بے شمار تجوید کے قواعد اپلائی ہو جائیں گے نا. آگے ہے جی الذکر، یہی ہے نا. تو اب دیکھیں یہاں پہ نون ہے، یہاں پہ نون ہے، شد لکھی ہوگی تجوید کے مطابق. آپ نے اسے مرج کرنا ہے بیچ میں اور پھر اس کو تا کو زیر دے کے آگے ملانا ہے. تو سنتے ہوئے آپ کو کبھی بھی یہ ان نظر نہیں آئے گا، آپ کو لگے گا جیسے کوئی ایک ہی لفظ بول رہے ہیں. وہ فذکر ان نفعت الذکر، ان نفعت الذکر، تو ان نفع آپ کو لگے گا پورا لفظ ہی ہے ان نفعت الذکر، ایسے ہے نا، حالانکہ وہ ہے ان نفعت الذکر. کلیئر ہو گیا؟ تو ان جو ہے ماضی سے پہلے بھی آ گیا، کلیئر، اور مضارع سے پہلے تو آنا ہی آنا ہے. تو ان جو ہے یہ
اسم سے پہلے بھی آتا ہے, ماضی سے پہلے بھی آتا ہے, اور مضارع سے پہلے بھی آتا ہے. اب سمپل سی بات نوٹ کر لیں, اگر ان اسم سے پہلے آئے نا, اگر ان اسم سے پہلے آئے تو ان کے معنی ہوتے ہیں نہیں. اگر ان اسم سے پہلے آئے صحیح ہے, تو اس کے معنی ہوتے ہیں نہیں. اچھا, اور ساتھ ایک اور نوٹ کر لیں, یہ ان جو ہے نا نہیں کے معنی صرف اس وقت دے گا جب آگے الا بھی ہو, یعنی ان پلس الا کمبینیشن جو ہے نا یہ نفی کے معنی دے گا. جب آگے الا ہو, ہاں جی, یعنی اس بات کو آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ ان کے ایک معنی ہے نہیں, ان کے ایک معنی ہے نہیں, صحیح ہے, ان کے ایک معنی ہے نہیں, اور ان جس کے معنی نہیں ہے جسے ہم کہیں گے ان نافیہ, اس کی پہچان کیا ہے کہ آگے الا ضرور ہوگا. یہ زیادہ ایکوریٹ بات ہے. اسم والا چکر چھوڑ دے, بے شک آپ کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے ان نظر آئے اور آگے آ جائے الا, صحیح ہے, آگے آ جائے الا, چاہے آگے اسم ہو چاہے کچھ بھی ہو. اس لیے میں نے اسم کو آزاد کر دیا نا, پہلے ایک محدود سا کنسیپٹ دے رہا تھا, اب میں نے ذرا آپ کو وائڈ کنسیپٹ دے دیا کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کو ان نظر آیا اور فوراً ہی آپ نے ان کے بارے میں فیصلہ نہیں کر لینا کہ یہ حروف جازمہ میں سے ہے. آپ نے آگے چیک کرنا ہے آگے الا ہے, اگر الا ہو تو پکا ان نافیہ, صحیح ہے, اگر نہیں ہے, اور اگر نہ ہو الا تو ان جو ہے چاہے ماضی آ رہا ہو چاہے مضارع آ رہا ہو, اس کے معنی ہوں گے اگر, اس کے معنی ہوں گے اگر. مطلب ایسا اگر اسم بھی آ جائے, اگر اسم بھی ہو, یعنی اسم کے ساتھ تو الا کا وہ کمبینیشن لگ گیا تو پھر تو پکا نافیہ ہے نا. لیکن اگر سر یہ اس طرح ہو اور صرف اسم آ جائے اور الا نہ ہو, الا نہ ہو, ایسا ہوگا ہی نہیں کبھی, یہ بھی کنفرم ہے, ایسا کبھی ہوگا ہی نہیں. کیونکہ جب اگر کے معنی میں آتا ہے نا, ان اگر کے معنی میں آتا ہے تو ہمیشہ اس کے بعد فعل ہی ہوتا ہے. پہلے ماضی بھی ہو سکتا ہے, پہلے مضارع بھی ہو سکتا ہے, دونوں صورتوں میں اگر ترجمہ کرتے ہیں. دیکھنا یہاں پر کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, فذکر, آپ نصیحت کیجئے, ان نفعات الذکر, اگر نصیحت فائدہ دے. تو ان کے معنی اگر یہاں کیے جا رہے ہیں, اور یہاں پہ دیکھیں ان ھذا الا ذکر, نہیں ہے یہ مگر ایک نصیحت تمام جہان والوں کے لیے. بات سمجھ میں آ گئی نا. تو یہ بڑا کی پوائنٹس ہے, آپ کو کوئی نہیں بتائے گا, اور یہ میں شام کو بھی نہیں بتاؤں گا, ٹھیک ہے نا. یہ صرف صبح کی کلاس کو میں بتاتا ہوں, کچھ چیزیں ایسی ہیں. کیوں تو بتا, ایسے ہی ہے نا جی. ان دو طرح کا ہے جی, آپ کو بتایا, ایک ہے ان نافیہ اور ایک ہے ان اگریہ, صحیح ہے. یہ جو اگر ہے اس کو کہیں گے ان شرطیہ, اس کا نام بھی ہم رکھ لیتے ہیں ان شرطیہ. ان دو طرح کا میں نے آپ کو بتایا, ایک ہے ان نافیہ اور ایک ہے ان شرطیہ. ان نافیہ کی پہچان یہ ہے کہ آگے الا ہوگا, صحیح ہے, سمپل سی بات ہے, مختصر سی بات یہ ہے, بس زیادہ ڈیٹیل سے زیادہ کلیئر کرنا ہے.
اور ان کے بعد فعل ہوگا تو ظاہر بات ہے ماضی تو مضمون نہیں ہوگا نا, ماضی مضمون تو نہیں ہے نا, ٹھیک ہے نا, کلیئر ہو گیا. تو یہ ہے کہ ان شرطیہ جس کے معنی ہم کرتے ہیں اگر, اگر سمجھتے ہیں نا, اگر مگر, ٹھیک ہے نا, اگر مگر. ظاہر صاحب ٹیچر نے کہا بچے کو, پنجابی بچہ تھا, کہ اگر مگر کو جملے میں استعمال کرو, اگر مگر کو جملے میں استعمال کرو. اس نے کہا کہ اگر زید میرے مگر آیا, آپ اپریشیٹ نہیں کریں گے تو پنجابی زیادہ اپریشیٹ کر سکتے ہیں اس کو. اگر زید میرے مگر آیا, مگر ہمارے یہاں کیسے پیچھے, ٹھیک ہے, لیکن محاورہ ہے اگر مگر, کہتے نا اگر مگر مت کرو یار, اگر مگر مت کرو. تو پنجابی بچہ تھا, اس نے کہا کہ استعمال کرو جملے, اس نے کہا کہ اگر زید میرے مگر آیا تو میں نے اسے نہیں چھوڑنا. یہ اگر, if اور if جو ہے یہ کنڈیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر خاندانی عربی شروع, اگر وہ آئے گا تو میں آؤں گا, صحیح ہے, شرط جواب شرط. اگر وہ آئے گا تو میں آؤں گا, اگر وہ جائے گا تو میں جاؤں گا, اگر تو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا, اگر تو پانی پیے گا تو میں پانی پیوں گا. اور ڈاکٹر کیا کہتا ہے, اگر تو ٹھنڈا پانی پیے گا تو بیمار ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. صحیح ہے. اب یہ سارے جملے ہم نے بنانے ہیں, جتنے بھی بولے, بات سمجھ میں آ گئی. تو اگر ان استعمال کریں گے ہم, اور یہ جو میں نے جملے آپ کے سامنے بولے ہیں نا, ان کو گرامر میں کہتے ہیں جی جملہ شرطیہ. جملہ شرطیہ. آپ سوچتے ہو کہ آپ نے سب کہا تھا کہ میں نے صرف 2 جملے آپ کو بنانے ہیں, اسمیہ اور فعلیہ, یہ کہاں سے آ گیا شرطیہ؟ تو یہ کوئی الگ سے جملہ نہیں ہے, صحیح ہے. جملہ شرطیہ بھی جب آپ کے سامنے کھلے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ ہی ہے. اس لیے کہ جملہ شرطیہ 2 جملوں کا مجموعہ ہوگا. اگر ہو جائے گا تو میں جاؤں گا, صحیح ہے. اگر وہ جائے گا تو میں جاؤں گا, 2 جملے ہیں جی. وہ جائے گا, میں جاؤں گا. ذرا اگر مگر چھوڑ دیں نا تو 2 جملے ہی ہے نا. وہ جائے گا میں جاؤں گا, وہ جائے گا میں جاؤں گا. ان کو ہم نے ایک جملہ شرطیہ میں رکھ دیا اگر کے ساتھ, تو جملہ شرطیہ کہلا دیا. اوکے جی. اچھا جی, اس جملے میں دیکھیں اردو میں ہم نے کتنے الفاظ استعمال کیے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 لفظ آپ نے استعمال کر کے یہ جملہ بنایا ہے جی. اگر وہ جائے گا تو میں جاؤں گا. اب جس کی انگریزی اچھی ہے گرامر کے اعتبار سے, ویسے تو انگریزی اچھی ہو سکتی ہے بہتوں کی, لیکن گرامیٹیکلی تو انگریزی میں اس جملے کو کیسے ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے جی؟ If he will go then I will
go. بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ لیکن یہ غلط ہے. If he goes. یہ انگریزی غلط ہے. If he goes. اس کی گرامیٹیکلی انگریزی بنے گی if he goes. if he goes. پہلے پارٹ میں پریزنٹ ڈیفینیٹ لگتا ہے، پھر کاما لگا دیں یا دین لگا دیں. دوسرے میں آپ فیوچر انڈیفینیٹ لگائیں گے I will go. صحیح ہے؟ تو انگریزی جملے میں کتنے لفظ استعمال کیا آپ نے؟ 1 2 3 4 5 6 اور دین لگائیں تو 7 ہو جائیں گے. 6 آپ نے استعمال کیے. عرب کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. صحیح؟ عرب 3 لفظوں میں یہ بات کر دے گا. 3 لفظوں میں. کیسے؟ ہو جائے گا کہ عربی ہو جائے گا کہ عربی میں جاؤں گا اذهبوا یذهبوا اذهبوا. اب شروع میں لگا دیں ان میں مضارع کو مجزوم کرنا ہے. یذهب اور ان میں اتنی پاور ہے کہ دوسری سائڈ پہ بھی اگر مضارع ہے تو اسے بھی مجزوم کر دے گا. یہ تو عرب 3 لفظوں میں یہ بات کر دے گا. ان یذهب اذهب ان یذهب اذهب ان یذهب اذهب. تو یہ عربی زبان کی وسعت ہے. تو 8-10 لفظ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، 3 لفظوں میں بات کرتے ہیں. تو جملہ شرطیہ میں 2 جملے آ رہے ہیں نا، یعنی جملہ شرطیہ کے 2 حصے ہیں. پہلے والے حصے کو گرامر کی اصطلاح میں کہتے ہیں شرط. پہلے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ شرط. اور دوسرے حصے کو کہتے ہیں جی جواب شرط. جس طرح شکوہ اور جواب شکوہ ہے نا، اس طرح آپ یاد رکھ سکتے ہیں اس کو. شرط جواب شرط، یا جواب شرط کو جزا بھی کہا جاتا ہے. جزا ٹھیک ہے. کیونکہ جب بھی شرط واقع ہوتی ہے نا تو اس کا کوئی نہ کوئی جواب ضرور ہوتا ہے. صرف آپ شرط نہیں کہہ سکتے جی اگر وہ جائے گا آگے جو کر دیں. اگلے کہیں گے ہاں بھی پھر پوچھنا تو جواب دینا پڑے گا نا اس کا. تو میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، فالو کر رہے ہیں نا. تو اب میں آپ سے جملے لکھتا ہوں، ٹرانسلیٹ کریں. شاباش. ان تجلس اجلس. ان تجلس اجلس. اگر تو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا. اگر تو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان تنصروا. آگے نا مجزوم. اگر تم مدد کرو گے کس کی؟ اللہ کی. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے ینصر وہ مدد کرے گا تم ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر شرط لگا دی ہے. وہاں ہم نے نون ثقیلہ میں پڑھا تھا کہ اللہ لازماً مدد کرے گا. کس کی؟ جو اللہ کی مدد کرتا ہے یا کرے گا. یہ تو انشور کیا نا اللہ تعالیٰ نے. لیکن یہ کنڈیشن ہے
کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے، صحیح ہے؟ تو کب کرے گا ذاکر صاحب؟ جب ہم اللہ کی مدد کریں گے، جب ہم کچھ ہاتھ پیر ہلائیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اندر۔ فضائے بدر پیدا کرنی پڑے گی۔ خالی دعاؤں سے بات نہیں بنے گی۔ کتنی دعائیں ہوتی ہیں ہر بہن میں، یا اللہ دشمنوں کی توپوں میں کیڑے ڈال دیں، صحیح ہے نا؟ تو ڈلے کیڑے آج تک؟ اللہ چاہے تو ڈال سکتا ہے نا؟ یہ سارے میزائل جو چل رہے ہیں یہ وہیں ٹھوس ہو جائیں، اللہ کے لیے مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ کتنی دعائیں ہیں؟ جب تک کچھ کرنا نہیں پڑے گا اس وقت تک بات نہیں کرے گی۔ تو ایمان پیدا کیسے ہوگا؟ وہ جواب دیا کہ ان اگر تطیعوا اللہ و رسولہ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے ایمان پیدا ہوگا۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے نہیں اور دعویٰ ایمانی ہے۔ بات آپ ایک بھی مان لیں اللہ کی اس کے رسول کی اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ اگر تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو ایمان پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اگر وہ ریکوائرڈ لیول نہ بھی آیا نا تو لا یلدکم من اعمالکم شیئا، وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ بندہ کوشش تو کر رہا ہے نا، کوشش تو کر رہا ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی۔ وہ ریکوائرڈ لیول اگر نہیں بھی آ رہا تو کیا اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے؟ نو، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اور تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا۔ تو قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا لما يدخل الايمان في قلوبكم ان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ موبائل تے جو دکھاؤں سمپل کیمرہ آن کے عام جو ریکارڈنگ ہوتی ہے بس اسی طرح کرتے ہیں۔ موبائل تے ہاں موبائل تے فیس بک تے لائیو پہ چل رہا ہے، لائیو اچھا لائیو پہ چل رہے ہیں۔ ہاں ان جنرلی اگر ریکارڈنگ کرنا چاہو تو بس اسی طرح کرتے ہیں۔ ہاں تو اس طرح ایمان کیسے پیدا ہوگا؟ قرآن سے، ٹھیک ہے؟ قرآن کس طرح لے کے جائے گا اللہ اس رسول کی ذات کو؟ لیکن کب آئے گا کب اس پر جائیں گے آپ قرآن کو پڑھیں گے، سمجھتے پڑھیں گے، یہ بھی اس طرف جائیں گے نا۔